الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، چھٹا لیکچر پیش خدمت ہے جس میں مسائل احرام کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ احرام کے معنی یا مطلب یہ ہے کہ کسی حلال و مباح یعنی جائز چیز کو حرام کر لینا اور اس سے پرہیز کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں عمرہ یا حج کی نیت کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کے فرض ہونے پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس اتفاق کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور مدار نیتوں پر ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام نیت اور تلبیہ کے مجموعہ کا نام ہے، اور دوسروں کے نزدیک صرف نیت کو احرام کہتے ہیں۔ لباس احرام، بعض لوگ سفید چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، تو یہ دو سفید چادریں احرام نہیں بلکہ لباس احرام ہے۔ احرام نیت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور نیت فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، جبکہ لباس احرام واجب ہے، اس کے بغیر حج صحیح ہو جاتا ہے۔ البتہ ترک واجب کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ لباس احرام باندھنے کا طریقہ، نمبر 1، سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے سر کے بال درست کیے جائیں، مونچھیں چھوٹی کی جائیں، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں، ناخن تراشے جائیں اور غسل کر کے جسم پر خوشبو لگائی جائے۔ نمبر 2، جو عورتیں ایام خاص میں ہوں وہ بھی غسل کر لیں، اس لیے کہ یہ غسل طہارت یعنی پاکی کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت یعنی صفائی کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جگہ تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، مرد غسل یا وضو کر کے ایک چادر ناف سے گھٹنوں تک باندھ لیں اور دوسری چادر کندھوں پر ڈال لیں، سر کھلا رکھیں۔ اتباع کا عمل یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا صرف پہلے طواف میں سنت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طوافوں اور موقعوں پر دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ لباس احرام کے لیے ہر رنگ کی چادر استعمال ہو سکتی ہے، البتہ سفید افضل ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا لباس احرام وہی کپڑے ہیں جو وہ عام طور پر پہنتی ہیں۔ چادر یا کپڑوں کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے، رنگ دار کپڑے بھی پہن سکتی ہیں۔ ایک چادر سر پر ڈال لیں تاکہ لباس زینت چھپ جائے۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے وقت لباس احرام باندھا جائے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نمبر 6، اگر آپ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو گھر سے لباس احرام باندھ لیں، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھیں۔ جب جہاز میقات پر سے گزرے تو دل میں حج یا عمرہ کی نیت کریں اور زبان سے نیت کے الفاظ کہیں۔ نمبر 7، اور اگر آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو میقات پر پہنچ کر لباس احرام باندھ لیں، نماز سے فارغ ہو کر عمرہ یا حج کی دل میں نیت کریں اور زبان سے نیت کے الفاظ کہیں۔ نیت کے الفاظ، صرف عمرہ کی نیت کرنی ہو تو زبان سے یہ الفاظ کہیں، اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی نیت سے حاضر ہوں۔ اور اگر صرف حج کا ارادہ ہو تو یہ کلمات کہیں، اللہم لبیک حجہ، اے اللہ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں۔ اور اگر حج قران کا ارادہ ہو یعنی عمرہ و حج ایک ہی احرام میں تو اس طرح کہیں، اللہم لبیک حجۃ و عمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت سے حاضر ہوں۔ تلبیہ کے معنی ہے لبیک کہنا۔ عمرہ یا حج کا لباس احرام باندھ لینے کے بعد ایک بار تلبیہ کہہ لینا چاہیے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمت سب تیری ہے،
اور حکومت و بادشاہت بھی صرف تیرا حق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے علاوہ تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ مل کر ایک آواز سے اجتماعی تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ تلبیہ ہر شخص کو انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے تلبیہ بلند آواز سے کہنا سنت ہے اور عورتیں آہستہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل حج یہ ہے کہ اس میں تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے اور جانوروں کی قربانی کی جائے۔ عمرہ کی تلبیہ کی مدت حجر اسود کے استلام تک ہے، جبکہ حج میں قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے تک ہے۔ تلبیہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ عمرہ یا حج کی تلبیہ کہتا ہے تو گرد و پیش کی ہر چیز اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے، خواہ وہ بے جان پتھر، درخت اور مٹی کے ڈھیلے ہی ہوں، یہاں تک کہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ آواز گونجنے لگتی ہے۔ حالت احرام میں۔ اب آپ حالت احرام میں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے گھر اور عبادت کا سفر ہے۔ دوران سفر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے جذبات اور غصہ کو قابو میں رکھیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، حالات کی تبدیلی پر تلبیہ کثرت سے کہیں، جیسے صبح و شام کے وقت، ملاقات کے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، سواری پر سوار ہوتے اور اس سے اترتے وقت، رخصت ہوتے وقت، بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت وغیرہ۔ حالت احرام میں پابندیاں۔ حالت احرام میں جو کام کرنا منع ہے ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، جسم کی ہیئت یعنی بناوٹ پر سلے ہوئے یا بنے ہوئے کپڑے پہننا اور ایسے جوتے اور جرابے پہننا جن سے ٹخنے ڈھک جائیں ممنوع ہے۔ اگر پاؤں کی درمیانی ہڈی ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے دم واجب نہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے برقع یا دستانے پہننا ممنوع ہے، البتہ غیر محرم مردوں سے پردہ ضروری ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سر پر لی ہوئی چادر کا پلو چہرے پر لٹکا لیا جائے، کپڑا چہرے سے لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد اور ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھیں، جب کسی قافلہ کا گزر ہمارے قریب سے ہوتا اور ہمارا ان سے سامنا ہوتا تو ہم اپنے سر کی چادر کا پلو اپنے چہرے پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیتی۔ جسم یا لباس احرام پر خوشبو لگانا، خوشبودار صابن سے غسل کرنا یا ہاتھ دھونا اور سر یا داڑھی میں تیل لگانا، تیل خوشبو والا ہو یا بغیر خوشبو کے، دونوں صورتوں میں ممنوع ہے۔ ناخن تراشنا، سر یا جسم کے بال موننا، کاٹنا یا نوچنا، خشکی کا شکار کرنا یا شکار کی نشاندہی کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، شاوانی گفتگو اور گناہ کے کام کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور کسی کو اذیت پہنچانا، بیوی سے ہمبستری کرنا، شاوت سے چھونا اور بوسہ لینا، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا، خالص خوشبو کھانا، جس خوشبو میں جس مشروب میں خوشبو غالب ہو اور پکا ہوا نہ ہو اس کا پینا، اس شکار کا گوشت کھانا جو محرم نے خود کیا ہو یا اس کی نشاندہی کی ہو یا شکاری کی مدد کی ہو، خالص خوشبو کو دوا کے طور پر لگانا یا ایسی دوا لگانا جس میں خوشبو غالب ہو اور اسے پکایا نہ گیا ہو، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ حالت احرام میں مباحات یعنی حالت احرام میں جن کاموں کا کرنا اور جن چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، اب ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غسل کرنا، احرام کی چادریں دھونا اور بدلنا، انگوٹھی اور گھڑی پہننا، عورتوں کا زیور پہننا، تہمد میں جیب لگانا، اس پر بیلٹ وغیرہ باندھنا، چادر پھٹی ہو تو اس کو سی لینا یا پیوند لگا لینا، چادر کا طول و عرض کم ہو تو 2 یا زائد چادروں کو سی کر ایک بڑی چادر بنا لینا،
یہ یاد رہے کہ صرف وہی سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے جو جسم یا اس کے کسی عضو کی ساخت پر بنا ہوا ہو۔ آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، پھول سونگھنا، بلا خوشبو سرما لگانا، کمبل اور چادر اوڑھنا بشرطے کے سر اور منہ کھلا رہے۔ بعض علماء کے نزدیک منہ ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنا، پڑبال نکالنا، سر کے علاوہ جسم کے کسی حصہ پر پٹی باندھنا، زیتون اور تل کا خالص تیل، گھی اور چربی کا کھانا، جسم کے زخم یا پاؤں کی پھٹن پر بطور دوا لگانا، اسی طرح دوسرے تیل جن میں خوشبو نہیں ہوتی اور خوشبو کے طور پر استعمال نہیں ہوتے بطور دوا جسم پر لگائے جا سکتے ہیں۔ جس کھانے میں خوشبو ڈال کر پکا لیا جائے چاہے خوشبو آتی ہو، جس کھانے میں پکنے کے بعد اوپر سے پسا ہوا گرم مسالہ ڈالا گیا ہو، خوشبودار مٹھائی جو پکا کر تیار کی گئی ہو، لیمن سوڈا اور شربت جس میں خوشبو نہ ملائی گئی ہو، خوشبودار پھلوں کا کھانا اور ان کا جوس پینا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اسی طرح انجیکشن لگوانا، جسم سے خون لینا، پھوڑا یا آولا پھوڑنا، زخم میں چیرا دینا، ناک، کان یا آنکھ میں دوا کے قطرے ڈالنا، اگر جسم سے خون نکلے تو دم یا صدقہ واجب نہیں ہوتا۔ سر پر چھتری وغیرہ سے سایہ کرنا، سر پر کوئی چیز اٹھانا، اینک پہننا، خشکی کے اس شکار کا گوشت کھانا جس کا شکار حدود حرم سے باہر حل میں اس شخص نے کیا ہو جو حالت احرام میں نہ ہو اور محرم نے اس میں کسی قسم کی شرکت نہ کی ہو، موذی جانور اور کیڑے مکوڑے مارنا، مثلا سانپ، بچھو، چیل، مچھر، کھٹمل وغیرہ، سر، داڑھی اور جسم کو کھجلاتے یا وضو اور غسل کرتے ہوئے کچھ بال گر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دم یا صدقہ واجب نہ ہوگا۔ تو یہ حالت احرام کے مباحات ہیں، یعنی وہ جائز کام جو حالت احرام میں کیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں مسائل احرام کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔